بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام ظہور ہے، میری تعلیم میٹرک تک ہے۔ شادی کے بعد گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے کوئی اتنا معقول ذریعہ معاش نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین بھی ایک بارانی علاقے کا حصہ تھی، اس لیے ذمہ داری بھی کوئی کامیاب ذریعہ معاش نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے گاؤں میں بھی کچھ مزدوری کر کے پیسے جمع کیے اور پھر مستقلاً شہر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ شہر جا کر کچھ اور نہ سہی، سڑک کنارے یا فٹ پاتھ کے کنارے ریڑھی یا کھوکا لگا کر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہی سوچ کر میں شہر آ گیا۔ گھر والی کو تو یہی کہہ کر آ گیا تھا کہ دعا کرنا، اگر میرا کام چل گیا تو تمہیں بھی شہر بلا لوں گا۔ گھر میں ایک والدہ تھیں جو بڑے بھائی کے ساتھ بھی رہتے ہوئے کچھ دقت محسوس نہیں کرتی تھیں، سو مجھے شہر جانے کی فکر نہیں تھی۔ میں نے جمعے والے دن شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا، مستقبل کے سہانے سپنے آنکھوں میں سجائے شہر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے سامنے والی دیوار سے ایک بلی دیوار کو پھلانگتے ہوئے اندر آئی۔ مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو بڑے بڑے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ دادی کی ان باتوں پر میں یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اس بلی کا ہجوم اور اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ بہرحال میں نیا شہر آیا تھا، ان باتوں میں گم ہو جاتا تو کمانے کا وسیلہ کیا بنتا۔ شہر کی اس دیوار کے سامنے نہ جانے میں کب سے کھڑا تھا، یہاں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کدھر جاؤں گا۔ میں کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے لگا میرے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر جب مجھے لگا کہ میرے ساتھ کھڑے شخص کا دھیان مجھ پر ہے تو میں نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ یہ خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکی نے خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا اور شہری معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ڈراموں اور فلموں کی کہانیاں یاد آ گئیں کہ شہروں کی لڑکیاں اکثر گاؤں کے لڑکوں سے پیار کر بیٹھتی ہیں۔ یہ سوچ کر دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ میں تو اپنی شادی شدہ زندگی کو کوسنے لگا تھا، تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ شہر میں نئے آئے ہیں۔ لڑکی کی باتوں سے تو مجھے اپنا خواب سچ ہوتا معلوم ہوا۔ پھر کہنے لگی کہ یہیں پر پاس میرا گھر ہے، آپ اگر چاہیں تو وہاں آ جائیں، باقی باتیں وہاں ہوں گی، ویسے بھی آپ کے پاس شاید رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کی تسلی بھری باتیں سن کر مجھے خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن ایک بار کہنے سے کسی کے گھر چل پڑنا گاؤں والوں کی عادت نہیں ہوتی، سو میں نے اسے آنے والے وقت پر اٹھا رکھا۔ اب مجھے شہر میں ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں سے میں تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ پیسہ کما سکوں۔ میں نے تھوڑی بہت معلومات حاصل کی، پھر تلاش کے بعد مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں پر مچھلی کا کام بآسانی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں سردی کے سیزن میں مچھلی کا کام عروج تک پہنچ جاتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں بھی اچھی خاصی آمدن کمائی جا سکتی تھی۔ اس علاقے میں مجھے جو بات سب سے زیادہ اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر میں مچھلی کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس شہر کے پاس ہی ایک بہت بڑا سمندر اور کچھ دریا بھی تھے جہاں سے لوگ مچھلیاں تازہ پکڑ کر لاتے اور پھر شہر سے آنے والے لوگوں کو بیچ دیتے تھے۔ اس علاقے میں سب سے بڑی مچھلی فروش کی دکان بھی اسی قبرستان کے سامنے ہی واقع تھی جہاں ہر طرح کی مچھلی دستیاب تھی۔ اتفاقاً میں جب گاؤں سے آیا تھا تو گاڑی پر سے یہیں سے اترا تھا۔ اس کے آس پاس بھی چھوٹے موٹے اکا دکا مچھلی فروش تھے جن کا کام اچھا خاصا چل رہا تھا اور یہ لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ دکان کے سامنے ایک بڑا فٹ پاتھ تھا جو ایک بڑے قبرستان کے ساتھ لگتا تھا، جبکہ ایک ٹیوب ویل بھی اسی قبرستان کا حصہ تھا۔ یہ قبرستان توت، بیری اور چیڑ کے درختوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاید گرمی ہونے کے باوجود بھی چھاؤں کی وجہ سے کم گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری سوچ اور نظریے کے مطابق میرے کاروبار کے لیے یہ جگہ بہترین تھی اور یہاں کا کاروبار بھی خوب چل سکتا تھا۔ ویسے تو یہاں باقی سبھی جگہوں پر کسی نہ کسی نے قبضہ کر رکھا تھا، مگر ایک جگہ مجھے کافی اچھی لگی
यहाँ पर लोगों का रश तो बहुत था, लेकिन रेहड़ी लगाने वाला कोई भी नहीं था। मुझे तो ये बात गनीमत लगी। मैं गांव का आदमी था। मैंने जल्द ही लकड़ियों की तराश खराश से खुद ही एक रेहड़ी बना ली। यहाँ रखने ही लगा था कि एक और आदमी ने आकर मुझे यहाँ रेहड़ी लगाने से मना किया। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों ना रेहड़ी लगाए जाए? मैंने इतनी मेहनत से फुटपाथ पर दिन रात गुजार कर ये रेहड़ी बनाई है और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर रेहड़ी ना लगाऊं? वो क्यों भला? मैं उस शख्स पर तकरीबन गुस्सा कर रहा था। कहने लगा, मियाँ, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ नए आए हो, मैं यहाँ काफ़ी अरसे से रहता हूँ। इस जगह पर जिसने भी आज तक कारोबार किया है वो कामयाब होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। यहाँ कोई माशी सरगर्मी कामयाब नहीं होती। और तुम अगर जानना चाहते हो ना ऐसा क्यों है, तो जान लो, ये कब्रिस्तान बड़ा ही पुरस्कार है। यहाँ के सभी मुकीनों को इस बात का पता है और सब एहतियात बरतते हैं, इसीलिए इनको कोई नुकसान नहीं होता। वरना यहाँ एक दूसरी मखलूक भी आबाद है जो या तो इंसानों से दोस्ती किए रखती है या उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है। ये मछली वाले देख रहे हो ना, ये अपना थोड़ा थोड़ा माल जिन्नात को खिलाते रहते हैं, तब जाकर इनकी दुकानें चलती हैं। बूढ़े बाबे की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, तो गोया जिन भी भत्ता लेते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि यहाँ मौजूद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खैर, इत्तेफाकन मुझे कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ एक मुनासिब किराए पर एक कमरा भी मिल गया। इस कमरे के आगे काफ़ी बड़ा सहन भी था, एक वॉशरूम और सहन में ओपन किचन भी था। एक देवदार का बड़ा दरख्त यहाँ भी मौजूद था और इसी दरख्त की सरसराहट और ताजगी मुझे फरहत बख्शती थी। ये पक्का कमरा देखकर मुझे अपने गांव का कच्चा घर याद आ गया। मैं जानता था कि मेरी बेगम हमेशा ऐसे माहौल के लिए तरसी है। उसके लिए ये कमरा भी किसी महल से कम नहीं होगा, बल्कि उसकी पसंद के ऐन मुताबिक था। मैं बहुत खुश था कि मेरे सारे मसाइल अब हल होने जा रहे थे। फ्लैट के सहन में मौजूद देवदार का दरख्त भी उन्हीं दरख्तों की जसामत से मिलता जुलता था जो कब्रिस्तान में वाक़ थे, क्योंकि ये घर भी कब्रिस्तान से मुल्हिका था और अमूमन खाली ही रहता था, सो मुझे कम किराए पर मिल गया। मैं अपनी बीवी को बुलाने का सोच ही रहा था। 1-2 दिन तक मैंने उसे यहीं बुला लेना था। सो आज हस्बे मामूल काम से थका हारा वापस अपने कमरे में पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने दिन भर की थकावट उतारने के लिए गुस्ल किया, फ्रेश हुआ और फिर चारपाई सहन में बिछाई और बाहर लेट गया। क्योंकि आज सख्त गर्मी थी, लेकिन बाहर सहन में खुशगवार हवा चल रही थी। दूसरी तरफ 14वीं का चांद, गर्मियों के दिन, साफ मौसम और फ्लैट के सहन का मंजर एक अजीब रोमांवी मंजर पैदा कर रहे थे। हवा से सहन में लगे देवदार के दरख्त पर पत्तों की सरसराहट सहन की खामोशी को तोड़ रही थी। मैं चांद के खूबसूरत तरीन मंजर को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे ये चांद मुझसे बातें करने खुद ज़मीन पर उतर आया हो। इसी माहौल में खो गया था कि अचानक देवदार के दरख्त पर एक ज़बरदस्त हरकत पैदा हुई। ये हलचल इस कदर ज़्यादा थी कि मुझे लगा अचानक हवा का तूफ़ान आया होगा, लेकिन फिर एक खामोशी छा गई। तब मैंने गौर से देवदार के इस दरख्त की तरफ देखा तो घने पत्तों में एक सब्ज़ बिल्ली थी, जबकि इसका जिस्म गिलहरी की मानद था। इसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी और ये मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। मैं बिल्ली को देखते देखते चारपाई से उतरा। एक लम्हे को मेरा ध्यान भटा और दोबारा जब मेरी नज़र उसी दरख्त पर पड़ी तो वहाँ पर बिल्ली तो क्या, कुछ भी नहीं था, अलबत्ता एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दरख्त के तने के साथ लगी खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जिनका रंग नीला था। उसके गाल गुलाबी थे और उसकी भुएं पतली हुई तराशीदा थीं। सुर्ख घने और लंबे बाल, अलगर्ज उस खूबसूरत हसीना के अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद थीं जो एक खूबसूरत लड़की में हो सकती हैं। मैं तो अपनी होने वाली बीवी से भी कई दिनों से दूर था और इसी वजह से तन्हाई महसूस कर रहा था। अब अपने सामने इतनी खूबसूरत नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की को देखा तो होश ही खो गया। वो भी मुझसे बातें करना शुरू हो गई। कहने लगी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे मिलूंगी। हाँ, ये वही दरख्त है जिसका मैंने तुम्हें बताया था। यही मेरा घर है। तुम इस घर में आने वाले पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने दिल से कबूल किया है और जिससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी बातों में अजीब व गरीब कहानियों का जिक्र करने लगी। उसने अपना नाम एल्वी बताया।
الوی نام سن کر مجھے اپنی نانی اماں کی بچپن کی کہانی یاد آ گئی جو ہمیں کوکاف کی پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ اکثر دادی جنات کے ناموں میں الوی نامی لڑکی کا ذکر کرتی تھیں۔ خیر، میں نے اس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ یہ ایک اتفاق تھا۔ باتوں باتوں میں وہ لڑکی میری گہری دوست بن گئی۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ مجھے ملی کیسے تھی۔ اب میں ہر روز کام سے واپس آتا، وہ اپنے وقت کے مطابق درخت میں پیدا ہونے والی ایک ہلچل کے بعد درخت کے تنے کے ساتھ لگی کھڑی ہوتی۔ میں پورا دن سوچتا رہتا کہ آخر یہ لڑکی درخت پر کیسے آ جاتی ہے، لیکن جب وہ سامنے آتی تو میں اس سے یہ پوچھنا ہی بھول جاتا۔ میرا اس سے باتیں کرنا اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ اگر میں بھول کر کمرے کے اندر بھی سو جاتا تو وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے یوں پار ہوتی کہ میں پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہتا۔ وہ دروازے اور دیواروں سے آر پار ہو جاتی تھی۔ یہ بات میرے لیے سخت حیرت کا باعث تھی۔ اکثر وہ راتوں کے وقت ہی آتی اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی، پھر نہ جانے صحن یا درخت کے پاس جا کر غائب ہو جاتی۔ میں اس سے دن کے وقت آنے کا اصرار کرتا، جو اکثر وہ ٹال دیتی، جبکہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ میں اپنی بیوی کو بھول ہی گیا۔ اس کی یاد مجھے کم آنے لگی۔ پہلے ہر روز میری فون پر اس سے بات ہوتی تھی، لیکن اب نوبت ہفتوں تک چلی گئی۔ ایک دن مجھے گھر سے بیوی کا فون آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب گھر واپس آ جاؤ۔ اب بات میری ماں کی آ گئی۔ مجھے الوی کی دوستی وغیرہ سب بھول گیا، لیکن آدھی رات کو جب میرے کمرے کی کھڑکی بجی، میں نے دیکھا الوی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آتے ہی وہ میری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، مجھے پتہ ہے تم کیوں پریشان ہو، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تمہاری ماں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہاں، تم بے شک گھر چلے جاؤ، لیکن میں تمہیں وہاں بھی ملنے آیا کروں گی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ خیر، ماں کی فکر میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ اگلے روز میں نے روٹ کی بس پکڑی اور سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ صبح سویرے اپنی ماں کا ہسپتال سے چیک اپ کروایا۔ وہ شام تک الحمدللہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو چکی تھیں۔ خیر، آدھی رات کے وقت پھر سے میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تو الوی میرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی میرے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا کہ وہ مجھے ایک لڑکی سے باتیں کرتا دیکھ کر کیا سمجھے گی۔ الوی کی جرأت پر بھی حیران تھا کہ وہ شہر سے گاؤں آ گئی، لیکن میری بیوی نے مجھ سے کوئی اعتراض یا گلہ نہیں کیا۔ ہاں، وہ مجھے ایسے حیران پریشان ہو کر باتیں کر رہی تھی جیسے میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرانگی اور عجیب ملے جلے سے تاثرات تھے۔ کہیں یہ شہر سے پاگل ہو کر تو نہیں آیا؟ میری بیوی کے بڑبڑانے کی آواز آئی تو میں نے الوی سے باتیں کرنا بند کر دیں۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میری بیوی شاید ان معاملات میں کسی حد تک شدھ بت رکھتی تھی۔ مجھ سے شہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے مکان میں رہنے کے سارے حالات بتا دے۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ جان گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ کہنے لگی، کوئی ایسی مخلوق ضرور ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ ادھر میرا حال یہ تھا کہ الوی سے دوستی اس قدر گہری ہو گئی تھی کہ دل چاہتا وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے اور مجھے سے باتیں کرتی رہے۔ میں نے اسے بارہا یہ بھی کہا تھا کہ وہ دن میں کیوں نہیں آتی۔ کہتی، سورج کی روشنی ہماری زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، تم تو جانتے ہی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بات میں نے نانی اماں سے بھی سن رکھی تھی کہ پریوں کو سورج کی روشنی جلا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے پریاں دن کے اوقات میں سفر کرنے کی بجائے راتوں کو باہر نکلتی ہیں۔ خیر، اس سے دوستی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، لیکن میری بیوی میرے بارے میں بہت پریشان تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اندیکھی مخلوق مجھے کوئی بھاری نقصان پہنچا دے۔ میرے منع کرنے کے باوجود ایک دن وہ گاؤں کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے سامنے میرا سارا معاجرہ بیان کیا۔ اب وہ تو ان معاملات میں روزانہ کی بنیاد پر نبٹتے تھے۔ میری بیوی کو انہوں نے کچھ تبرکات دیے، چونے کا پتھر بھی دم کر کے دیا، اور میری بیوی نے لا کر وہ میرے پاس رکھ دیا۔ رات کے وقت جو ہی الوی کے ملنے کا وقت ہوا تو کمرے سے ایک بلی اندر آتی داخل ہوئی۔ میری بیوی سمجھ گئی تھی کہ یہ اسی تعویذ کا کمال ہے۔ بہرحال میری بیوی ایک دم اس بلی کو دیکھ کر اٹھی اور ایک چونے کے پتھر سے میری چارپائی کے گرد ایک گول سا دائرہ لگا دیا۔ یہ دیکھ کر اس بلی کی آنکھوں میں پریشانی سی آ گئی
تم انسان کتنے ظالم ہوتے ہو، تمہیں کسی دوسری مخلوق کی دوستی بالکل برداشت نہیں ہوتی؟ بلی کی جگہ اب ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میری بیوی رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں بھی اسی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ مولوی صاحب سے کاغذات پر کچھ وظیفے لکھوا کر لائی تھی۔ الوی سے صبر نہ ہوا، وہ دائرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ بھی مجھ سے باتیں کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہ میری بیوی کے لگائے ہوئے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آنے لگیں۔ الوی کا جسم تو پہلے ہی اکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ تمہیں اپنی غلطی کی سزا موت کی صورت میں مل گئی ہے، میری بیوی الوی سے کہہ رہی تھی اور چارپائی کے چکر لگاتے ہوئے خاص قسم کا ورد بھی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج نکل چکا تھا، جبکہ الوی کا وجود اکھڑ چکا تھا، اور جب سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تو میں نے دیکھا وہاں الوی کا وجود نہیں تھا، بلکہ راکھ کا ایک ڈھیر موجود تھا جس سے عجیب و غریب داستان جڑی ہوئی تھی، اور میری خوشگوار یادوں کا ایک طویل سلسلہ بھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔